السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی سماعت فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خوبی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی یہ تھی کہ آپ مشرک نہیں تھے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ شرک سے بچنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کی قدردان تھے۔ تھوڑی نعمت ملنے کے باوجود زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ بڑی بڑی آزمائشیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زبان ہر وقت حمد باری تعالیٰ سے جاری رہتا تھا۔ اگر میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ مشکلات پا کر، آزمائش پا کر کسی نے اگر سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ساری زندگی اپنے رب کا کبھی گلہ اور شکوہ نہیں کیا۔ اولاد نہیں ملی تب بھی شکر گزاری، اولاد ملی تب بھی شکر کی انتہا کر دی۔ اللہ فرماتا ہے، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے شکر گزاری کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کی۔ سامعین کرام، آج ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمتیں ہیں، مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردان بہت کم ہیں اور بے قدری کرنے والے زیادہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ناشکری اور بے قدری ہو سکتی ہے کہ ہمارے وجود کا ایک ایک اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا۔ ہماری اکثر صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گلے اور شکوے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت کا بیان فرمایا بڑے شاندار انداز میں کہ ابراہیم میری نعمتوں کا پاس کیا کرتے تھے، ہر وقت میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ میرا ابراہیم میری نعمتوں کی قدر کو جانتا تھا، میرا ابراہیم میری قدروں کی نادانی نہیں کی، قدردانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 121 اور 122 میں، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ کی نعمتوں کی قدردان شاکر، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اللہ تبارک وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی دی تھی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری اور قدردانی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اہتمام اور پیار سے جو ہے آپ کے اس صفت کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا۔ لہذا ابراہیمی بنے، اور ابراہیمی بننے کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے، کیونکہ ناشکر لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکر گزاری بنو گے بلندی ملے گی، کاروبار میں، گھر میں، رزق میں برکت حاصل ہوگی، کیونکہ عرش اور فرش کا رب کا پکا وعدہ ہے کہ شکر گزار کو اور زیادہ دیتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو مزید اور نعمتیں دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔
سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے پیارے مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکر گزار تھے. تھوڑا کھایا شکر ادا کیا، تھوڑا پیا شکر ادا کیا، تھوڑا پہنا اور زیادہ شکر ادا کرنے والا. ساتھ ساتھ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دولت مانگتے رہے. آپ بھی یہ مانگا کریں کیونکہ آپ بھی ابراہیمی ہیں اور محمدی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ سے یہ مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک شاکرا، اللہ مجھے اپنا شکر کرنے والا بندہ بنا. اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ مجھے اپنا شکر کرنے والا بندہ بنا دے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ میرے امتوں، تم میں سے ہر شخص اپنے پاس شکر کرنے والا دل رکھے. تم میں سے ہر کوئی اپنے پاس شکر گزار دل رکھے. اور شکر گزاری یہی ہے کہ تم اپنے جسم کے ہر اعضاء کو، اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں لگا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دو، اللہ کی اطاعت میں لگا دو. یہ شکر گزاری کا سب سے اہم طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار بننے کے لیے رات بھر اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتا تھا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما رکھا ہے، تو آپ اتنا لمبے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سامعین کرام، معلوم ہوا گناہ سے بچ کر عبادت میں قیام میں جی لگانا اور عبادت میں بہترین انداز سے عبادت کرنا، یہ شکر گزاری کے سب سے اعلیٰ قسم ہے. حرام خوری سے، سود خوری سے، بانڈا اور نمبروں کی کمائی سے، کیبل پر لڑکیوں کے کھیل تماشے، گانے سننے، کبھی یہ شکر گزار نہیں ہو سکتے. ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا، یہ حرام خوری سے بچنا ہوگا، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا. اور شکر ادا کرنے والے کی صفت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے ہم عمل کریں اور عبرت حاصل کریں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دے رکھا ہے اور جو چیزیں ہمیں صحت اور تندرستی دے رکھی ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار دے. یہ شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا دے، شکر گزاری والا دل بنا دے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.